بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد باب صلاة العیدین، یہ باب عید کی نماز کے بیان میں ہے۔ جس طرح جمعے کی نماز کا پیچھے تفصیل سے تذکرہ گزرا، اسی طرح اس کے بعد عیدین کی نماز کی تفصیل یہاں سے شروع کی جا رہی ہے۔ عیدین کی نماز میں عید الفطر کی نماز بھی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہے، اور یہ دونوں نمازیں حکم کے اعتبار سے واجب ہیں، ان کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور ان کے لیے شرائط اسی طرح کی ہیں جو جمعے کی شرائط ہیں، جس کی تفصیل ہم جمعے کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ شرائط صحت بھی اور شرائط ادا بھی، شرائط وجوب بھی اور شرائط ادا بھی۔ البتہ جمعے میں اور عید کی نماز میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز میں نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں کوئی اضافی تکبیرات نہیں ہوتی، عید کی نماز میں اضافی تکبیرات ہوتی ہیں، اور فقہ حنفی کے اعتبار سے وہ 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیرات زائدہ ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات زائدہ ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیرات زائدہ ادا کی جاتی ہیں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ادا کی جاتی ہیں۔ عید کے دن چاہے وہ عید الاضحیٰ کا ہو یا عید الفطر کا ہو، عید کے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے نماز عید سے رکھا ہے، تاکہ بندے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو کر اس مبارک دن کی اور اس خوشی والے دن کی شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنی عید کے دن کا آغاز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کی جاتی ہے اس کا تعلق بھی اس عید کی نماز کے ساتھ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کا کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ یہ تفصیلات سب آگے باب کے اندر آ رہی ہیں۔ باب صلاۃ العیدین، الفصل الاول۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ عید کی نماز چاہے وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، بہتر اور افضل یہی ہے کہ عیدگاہ کے اندر اس کو ادا کیا جائے۔ اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ مسجد کے اندر ادا کی جائے، لیکن عیدگاہ کے اندر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ عیدگاہ میں اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ البتہ بعض آزار کی بنا پر، جیسے کہ بارش ہو اور اس کی وجہ سے عیدگاہ کے اندر کیچڑ ہو جائے اور پانی جمع ہو جائے جس کی وجہ سے نماز کی ادائیگی وہاں مشکل ہو، تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر بھی نماز کا ادا کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے سے آپ ابتدا کیا کرتے تھے وہ نماز ہوتی تھی، یعنی سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے تھے، ثم ينصرف، پھر آپ پھر جاتے تھے، یعنی لوگوں کے مقابل آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ والناس جلوس علی صفوفہم، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ فیعظہم ویوصیہم، آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، ویوصیہم، اور ان کو وصیت کیا کرتے تھے، ویأمرہم، اور آپ ان کو حکم دیا کرتے تھے، یعنی خیر کی بات کا اور اسی طریقے سے نیکیوں کے کاموں کا آپ ان کو حکم دیا کرتے تھے۔ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ارادہ کسی لشکر کو روانہ کرنے کا ہوتا تھا، اگر کسی لشکر کو روانہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہوتا تھا، قطعہ، تو آپ اس لشکر کی تشکیل فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ لشکر کو وہیں سے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ کوئی جہادی لشکر ہے یا کوئی تبلیغی یا کسی وفد کا بھیجنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لشکر کی تشکیل کر کے اس کو روانہ کیا کرتے تھے۔ او یأمر بشیء، یا آپ کو کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تھا، یعنی امور عامہ سے متعلق کسی بات کا حکم دینا یا کسی خاص مسئلے کے بارے میں جو ہے حکم دینا اگر مقصود ہوتا، امر بھی، تو آپ لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ ثم ينصرف، اور پھر اس کے بعد پھر آپ لوٹ جایا کرتے تھے۔
متفق علیہ. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، عیدین کی نماز پڑھی، ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ. غیر مرۃ ولا مرتین یعنی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کے علاوہ، مطلب یہ کہ بہت مرتبہ، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. یعنی عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت دونوں نہیں ہوتی، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت. اذان کے باب میں ہم اس کی وجہ پڑھ چکے ہیں کہ اذان جو مشروع ہے وہ پانچوں نمازوں کے لیے مشروع ہے، اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے مشروع ہے. اس کے علاوہ دیگر جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے. تو جس طرح اذان اور اقامت کی مشروعیت ہوئی ہے اسی طریقے سے اذان اور اقامت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. چنانچہ بغیر کسی مشروعیت کے کسی اور نماز میں، جیسے کہ استسقاء کی نماز ہے یا کسوف کی نماز ہے جو سورج گرہن کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، یا عیدین کی نماز ہے یا تراویح کی نماز ہے، ان ساری نمازوں کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. اذان اور اقامت تو عیدین کی نماز کے اندر نہیں ہوگی، البتہ اتنا ہے کہ لوگوں کو اعلان کر کے جمع کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ہوتا یہی ہے ہمارے ہاں کہ مساجد کے ذریعے سے اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے ذریعے سے اذان اور اقامت وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو اعلان کر کے وقت بتایا جاتا ہے اور عید کی نماز وغیرہ کے لیے وقت کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیز درست ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر یصلون العیدین. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب حضرات عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے قبل الخطبتی، خطبے سے پہلے. خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے یعنی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا تھا. متفق علیہ. وسئل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ اشہدتا، کیا آپ حاضر ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر، یعنی آپ کسی عید کے موقع پر حضور کے ساتھ موجود تھے؟ انہوں نے فرمایا نعم. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، پھر انہوں نے اس کی تفصیل ذکر کی. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یعنی عیدگاہ کی طرف، فصلی آپ نے نماز عید ادا کی، ثم خطبہ پھر آپ نے خطبہ دیا، ولم یذکر اذانا ولا اقامتا اور انہوں نے اذان اور اقامت کا تذکرہ نہیں کیا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اذان ذکر کی نہ اقامت ذکر کی کہ اس کے اندر اذان اور اقامت کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ دونوں کام اس کے اندر ہوتے ہوں. ثم اتى النساء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لائے. عورتیں جو وہیں مجمع میں موجود تھیں اور ان کے لیے بھی نماز عید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہونے کی تلقین فرمائی تھی، تو آپ نے ان عورتوں کے پاس جا کر فواعظہن، الگ سے ان کو خصوصی طور پر وعظ و نصیحت فرمائی، وذکرہن، ان کو تذکیر کی. وعظ یعظ اس کے معنی نصیحت کرنا، وعظ کرنا، اور ذکر یذکر تذکیر یاد دہانی کرنے کو بھی کہتے ہیں، نصیحت کرنے کو بھی کہتے ہیں. ووعظہن وذکرہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں خصوصی طور پر وعظ و نصیحت کی. وامرہن بالصدقۃ، اور آپ نے ان کو حکم دیا صدقے کا، یعنی ان کو صدقے کی ترغیب دی. فرأیتہن، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ یحوین الی آذانہن وحلوقہن، کہ وہ اپنے کانوں اور اپنے حلقوں کی طرف، اپنے کانوں اور اپنے حلقوں یعنی اپنے گلوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی. یدفعن الی بلال، یعنی ان سے زیور اتار اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہی تھی. یعنی عورتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر فوراً عمل کرنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں نے صرف معاملے کو بعد میں مؤخر ہی نہیں کیا، بلکہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے ایسے متاثر ہوئیں کہ وہ اپنے کانوں سے، اپنے جسموں سے، اپنے اعضاء سے انہوں نے زیور اتار اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگی. ثم ارتفع هو وبلال الى بيته، پھر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. متفق علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عید الفطر کی آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ اور یہی فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز وغیرہ پڑھنا مشروع نہیں ہے، نہ گھر کے اندر اور نہ عیدگاہ پہنچ کر۔ البتہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر تو کوئی نماز پڑھنا مشروع نہیں، لیکن اپنے گھر میں واپس پہنچ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ چونکہ ضحیٰ کی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی چاشت وغیرہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں اپنے گھر جا کر پڑھنا بہتر بھی ہے۔ لیکن عیدگاہ کے اندر نماز عید کے بعد، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد پڑھنا ثابت نہیں، حتیٰ کہ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ عید کے دن عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز بھی اس دن نہیں پڑھی جائے گی، عیدگاہ کے اندر بھی اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ متفق علیہ۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم حائضہ عورتوں کو عید کے دن نکالیں۔ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کر ان کو عیدگاہ میں آئیں، عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ وذوات الخدور، اسی طریقے سے ہم ان عورتوں کو نکالیں جو پردہ نشین عورتیں ہیں۔ زوات ذات کی جمع ہے، خدور خضر کی جمع ہے، پردے میں بیٹھنے والی عورت کو ذات الخضر کہتے ہیں، اس کی جمع زوات الخدور آتی ہے۔ یعنی آپ کی طرف سے ہمیں اس بات کو حکم دیا گیا تھا کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی عید کے دن نکالیں اپنے گھروں سے، اور پردہ نشین عورتوں کو بھی نکالیں۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، اور یہ سب عورتیں جا کر مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں، وَدَعْوَتَهُمْ، اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، البتہ حائضہ عورتوں نے چونکہ نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی، لہذا وہ حاضر تو ہوں گی لیکن حائضہ عورتیں الگ رہیں گی، تعتزل الگ رہیں گی، عن مصلاہن ان کی نماز پڑھنے کی جگہ سے، یعنی عورتوں کے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس سے الگ رہیں گی، وہ نماز میں شامل نہیں ہوں گی، البتہ ان کے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ تو ان کے حاضر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں، اور اسی طریقے سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی کہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی تعداد اور ان کی عددی قوت کا ایک اظہار ہو، اور مسلمانوں کے غلبے کا اور ان کی افرادی کثرت کا ایک اظہار مقصود تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکلنے کا مردوں ہی کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی حکم دیا، اور عورتوں میں بھی حائضہ عورتوں تک کو، جن کو نماز عید میں شامل ظاہر ہے کہ نہیں ہونا، لیکن ان کو بھی آپ نے حکم دیا کہ وہ بھی آ جائیں۔ حتیٰ کہ اگلے جملے میں یہ ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قالت امرأۃ یا رسول اللہ، کہ کسی عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ، احدانا لیس لها جلباب، کہ ہم میں سے کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کوئی بڑی چادر نہیں ہوتی۔ جلباب اصل میں اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس سے پورے جسم کو ڈھانک لیا جائے۔ تو ہم میں سے کچھ عورتوں کے پاس جلباب یعنی بڑی چادر نہیں ہوتی ہے کہ جس کو پہن کر وہ عید کی نماز میں آ سکے، تو وہ کیسے جائے؟ قال، آپ نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها، کہ اسے چاہیے کہ اس کی جو ساتھی ہے، یعنی اس کے ساتھ رہنے والی یا اس کی کوئی دوست وغیرہ، وہ اس کو اپنی چادر میں سے کچھ چادر پہنا دے، یعنی اس کی ساتھی اس کو اپنی چادر میں سے کچھ چادر اس کو پہنا دے، اور اس کو لے کے بھی جو ہے وہ عید کی نماز میں اور مصلی یعنی عیدگاہ میں حاضر ہو۔ اتنی تاکید کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے کہ اصل میں افرادی کثرت کا اور مسلمانوں کی عددی قوت کا اظہار مقصود تھا، اور اسلامی شعار کا خوب اظہار مقصود تھا، تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی اور کفار و مشرکین کے اندر بھی یہ بات واضح ہو کہ یہ ایک مسلمانوں کا مذہبی تہوار کا دن ہے، اور مسلمانوں کی عددی قوت وغیرہ کا بھی اس کے اندر اظہار زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آگے ایک روایت میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا الگ اور آنے کا الگ راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ جانے کا الگ اور آنے کا الگ راستہ اختیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ راستوں میں چلت پھرت ظاہر ہو، آمد و رفت زیادہ سے زیادہ لوگوں کی واضح ہو، اور مسلمانوں کی نقل و حرکت، آمد و رفت اور آنا جانا یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں واضح ہو،
اور پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار کا دن ہے اور اس دن مسلمانوں کے اس شعار کا خوب اظہار ہو۔ ان مقاصد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں نکلنے کی اتنی تلقین فرمائی۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر دخل علیہا وعندها جاریتان۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس داخل ہوئے، وعندها جاریتان، ان کے قریب ہی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ان کے پاس دو بچیاں تھیں۔ جاریتان تسنیہ ہے، جاریتن کہتے ہیں وہ بچی جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچی ہو، اس کو جاریہ کہتے ہیں۔ تو عندها جاریتان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بچیاں تھیں، فی ایام منن، منہ کے ایام میں، یعنی یہ منہ کے ایام چل رہے تھے، ذی الحجہ کے جو ایام ہوتے ہیں منہ کی تاریخوں کے، تدففانی و تضربانی، اور یہ بچیاں دف بجا رہی تھیں اور تضربانی اس دف کو پیٹ رہی تھیں۔ ضرب یضربو اس کے معنی مارنے کے آتے ہیں، اور یہ تدففانی ہی کی گویا کہ تشریح ہے۔ تدففانی کا مطلب یہی ہے کہ وہ دف بجا رہی تھیں، اور تضربانی سے اسی کی مزید وضاحت کر دی، یعنی دف کو مار رہی تھیں۔ دف بجانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی موسیقی یا میوزک کا کوئی آلہ بجا رہی تھی، کوئی بانسری بجا رہی تھی یا کوئی ڈھول پیٹ رہی تھی، بلکہ یہ ایک دف بجانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جیسے کہ کسی چیز پر ہاتھ مارا جائے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اگر تقریب ہو، گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہو، ولیمہ ہو، یا مسلمانوں کا کوئی تہوار کا خوشی کا موقع ہو، تو ایسے خوشی کے موقع پر دف بجانے میں کوئی حرج نہیں، شرعی مسئلے کے اعتبار سے یہ مباح ہے، بشرطے کہ اس کے اندر جھنکار نہ ہو، بشرطے کہ اس کے اندر جھنکار نہ ہو۔ جھنکار کسے کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک جھنکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایک جھنکار کا سا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آواز میں لے پیدا ہوتی ہے، ڈھول کسی شکل پیدا ہو جاتی ہے، وہ جھنکار یہ درست نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے کہ اس کے ساتھ جھنجھنے سے لگے ہوئے ہوں اور اس کو اگر ہاتھ پر مارا جا رہا ہو تو اس میں پھر جو ہے وہ صرف دھپ دھپ کی آواز نہیں پیدا ہوتی بلکہ چھن چھن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو چھن چھن کی آواز پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دف کی وہ شکل ہے کہ جس میں جھنکار آ گئی۔ اب جب جھنکار آ گئی تو اب اس کا معاملہ عام دف کا نہیں ہے، وہ دف بجانا درست نہیں ہے۔ لیکن عام دف جو سادہ دف ہوتا ہے کہ جس میں کسی چیز پر مارا جائے اور ایک آواز پیدا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خوشی کے موقع پر، تہوار کے موقع پر، اسی طرح اعراس اور ولائم کے موقع پر فقہا نے لکھا ہے کہ اس بات کی اجازت ہے کہ گھر میں اس طرح کی خوشی کے موقع پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تدففانی کا مطلب یہی ہے کہ وہ دف بجا رہی تھیں۔ اس کا اگر کوئی ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ڈھول بجا رہی تھیں یا یہ کہ وہ گانے بجانے کے آلات کو استعمال کر رہی تھیں، تو یہ ظاہر ہے کہ حدیث کا غلط مطلب پیش کرنا ہے، یہ مطلب حدیث کے اندر ہرگز مراد نہیں ہے۔ اور پھر روایت، ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ تغنیانی، کہ وہ گا رہی تھیں۔ غنہ یغنی اس کے معنی گانے کے، گنگنانے کے آتے ہیں، کسی شعر کو مخصوص لے میں پڑھنا، ایک مخصوص سر کے ساتھ، ایک مخصوص لے کے ساتھ کسی اشعار کو، کسی قصیدے کو پڑھنا، اس کو تغنیہ کہا جاتا ہے۔ غنہ یغنی تغنیہ۔ تو تغنیانی بما تقابلت الانصار یوم بعاث، یہ بچیاں جو ہیں یہ گا رہی تھیں ان اشعار کو تقابلت الانصار، جو انصار نے کہے تھے بعاث کی جنگ کے دن۔ بعاث اصل میں ایک جنگ کا نام ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان، یعنی یہ دونوں قبیلوں کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ایک طویل عرصے تک رہی تھی۔ اس کے بارے میں حاشیے میں ذکر کیا گیا، تقریباً 120 سال تک یہ عداوت، نفرت اور یہ جنگ اور یہ قتل و قتال کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بعاث جیسی جنگ کا بھی خاتمہ فرما دیا۔ یہ قدیم زمانے کی، جاہلیت کے زمانے کی ایک جنگ کا طریقہ تھا، اور زمانے میں جنگیں اسی طرح سے ہوا کرتی تھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر 40 سال، 100 سال تک کی جنگ چلا کرتی تھی، نسلوں تک وہ جنگ منتقل ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جو جنگ تھی جس کو بعاث کی جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان 120 سال تک ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے اس سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔ یہ اس بعاث کی جنگ کے کوئی قصیدے تھے یا کوئی شجاعت اور بہادری کے قصے یا جمع مرجی کے اور اس میں بہادری وغیرہ کے کچھ اشعار تھے جن اشعار کو بچیاں گنگنا رہی تھیں۔ تو غنیانی، وہ دونوں بچیاں گا رہی تھیں، بما ان اشعار کو، تقابلت الانصار جو انصار نے کہے تھے بعاث کی جنگ کے دن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشن بثوبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو ڈھانپے ہوئے تھے، یعنی آپ نے اپنے چہرے پر اپنے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. فانتہرہما ابو بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ان بچیوں کو ڈانٹا اور ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو منع کیا کہ تمہاری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور تم یہ کام کر رہی ہو. انہوں نے ان بچیوں کو روکنا چاہا، منع کرنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا اپنے چہرے مبارک سے. فقال، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دونوں بچیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ عید کے ایام چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خوشی کے ایام چل رہے ہیں. ان ایام میں خوشی منانا اور ان ایام میں اس طرح کے سرور وغیرہ کے موقع پر بچیوں کا اس طرح سے اشعار پڑھنا یہ کوئی بری چیز نہیں، ان کو پڑھنے دو. فإنها ایام عید، کیونکہ یہ مسلمانوں کے عید کے ایام چل رہے ہیں. وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا، بے شک ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے، لہذا ان بچیوں کو روکو نہیں، ان بچیوں کو منع مت کرو. یہاں ان بچیوں کے گانے کا مطلب میں نے عرض کر دیا ہے، اس تفصیل کو سامنے رکھ کر یہ استدلال کرنا اور اس حدیث سے یہ غلط بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ بچیاں گانا گا رہی تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گانا گایا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باوجود گانا گانے کے آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ منع کرنے پر آپ نے اس منع کرنے والے کو روک دیا. اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ گانا بجانا جائز ہے اور گانے وغیرہ کی چیزیں جو ہے یہ میوزک، موسیقی وغیرہ بجانا یہ سب درست ہے، اور اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ظاہر ہے کہ یہ حدیث کا غلط مطلب بیان کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر دی ہے، اس بات کو سامنے رکھیے کہ یہ کوئی گانا نہیں تھا، بلکہ یہ گانے کے یہ اشعار کا گانا تھا. اشعار کو گانا کسے کہتے ہیں؟ اردو میں تو گانے کا مطلب ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ فحش اور عشقیہ مضامین پر مشتمل اشعار کا پڑھنا. عام طور پر گانے کا عرفی انداز میں معنی یہ ہوتا ہے، لیکن گانا کسی چیز کو گنگنانے کو کہتے ہیں. گانا اصل میں کسی شعر کو، اب ایک شعر ہے، اگر اسی شعر کو آپ نے ایک سر کے ساتھ پڑھ لیا، ایک لے کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، اس کو گانا کہیں گے نا، اس کو گنگنانا کہیں گے. گانے کا وہ معنی کہ جس میں عشقیہ مضامین ہوں، پڑھے جا رہے ہوں، وہ ہرگز مراد نہیں. پھر پڑھنے والی یہ دو بچیاں تھیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، جو جاریتان حدیث میں الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں جیسے گھروں میں ہوتی ہیں اور خوشی کے موقع پر وہ بچیاں زیادہ جو ہے وہ کھیل کود رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی یہ بات تھی کہ یہ کوئی دو چھوٹی سی بچیاں تھیں جو یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، اور یہ کوئی گانا بجانے کی محفل نہیں تھی، اور نہ یہ کوئی میوزک اور موسیقی اور موسیقی کے آلات کا کوئی استعمال تھا. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنے سے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر کی جانے والی ایک خوشی کا ایک انداز تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا حکم دیا. لہذا اس سے کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ گانا بجانا درست ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس حدیث کا غلط مطلب نکالے گا. یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کیونکہ بعض لوگوں نے گانے بجانے وغیرہ کی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا ہے. ہمارے زمانے میں ایک مخصوص طبقہ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، ایک مخصوص طبقہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ دین کے اندر غلط تشریحات کر کے اپنی خود ساختہ تشریحات کے ذریعے سے لوگوں پر دین کو اس انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز جائز کرنے کے چکر میں ہے. چنانچہ داڑھی رکھنا ان کے نزدیک ایک عام عادت کے مطابق ہے، ایک عام عادت کے مطابق بات ہے. یہ عربوں کا طریقہ تھا، اس لیے رکھا کرتے تھے. اگر کوئی نہیں رکھتا تو ایک عادت ان کی مطابق تھی، ان کی ثقافت کا حصہ تھا، وہ رکھتے تھے. ہم نہ رکھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے. یہ اسی مخصوص طبقے کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اس طبقے نے گانے بجانے کے جواز پر دلائل دیے ہیں اور ان حدیثوں کا سہارا لیا ہے. ان حدیثوں کو غلط انداز میں، غلط رخ میں اس کو پیش کر کے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گانا بجانا جائز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم دائم رکھے. یہ سب اس طرح کے فتنے ہیں کہ جن فتنوں کی پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی تھیں کہ قیامت کے قریب اس طرح کے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، دھوکے باز قسم کے لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی ایسی تمہارے سامنے حدیثیں گھڑ کر لائیں گے کہ جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادوں نے سنا ہوگا. ہم مشکات کے اندر شروع میں اعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر اس طرح کی حدیثیں پڑھ چکے ہیں.
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح نہیں جایا کرتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ کچھ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے. اور اس کی مزید وضاحت یہ کہ وہ کھجوریں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا، آپ ان کھجوروں کو طاق عدد میں کھایا کرتے تھے. عید کی نماز سے پہلے فقہاء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر وہ عید الفطر ہو تو کچھ میٹھی چیز کھا کر، جیسے کھجور وغیرہ کھا کر جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جیسے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہمارے سامنے ہے. البتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نقل کیا گیا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہیں کھایا کرتے تھے. وہاں نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھا کے جانا اور واپس آ کر اپنے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. البتہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی لازمی درجے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ عید کی نماز عید الاضحیٰ کے دن اپنے قربانی کے گوشت کے ذریعے سے ہی کچھ کھانے کی ابتدا کرنا، اس سے پہلے کچھ کھانا حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے. اب اگر کسی کے مثال کے طور پر قربانی کے اندر تاخیر کا معاملہ ہے، وہ دوسرے دن قربانی کرے گا، یا یہ کہ مثلا اس کی قربانی جو ہے دوپہر میں ظہر کے بعد ہوگی، یا جیسے کہ بعض اوقات اجتماعی قربانی وغیرہ کے اندر لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کی قربانی کا گوشت 2 بجے 1 بجے دیر سے آنے والا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ دن بھر کچھ کھائے پیے بغیر گزاریں گے؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے گوشت کے ذریعے سے کھانے کو شروع کرنا چاہیے، اس سے پہلے کچھ کھانا حرام ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے، بالکل جائز ہوتا ہے، البتہ صرف افضل اور بہتر ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ ایک انسان کو قربانی کرنے کا جلدی موقع مل رہا ہو. اور اگر تاخیر وغیرہ کی صورت ہے تو پھر یہ چیز بھی پھر باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس صورت میں پورا دن کچھ کھائے پیے بغیر گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ اس دن کو سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے اور افطاری اس کی ہوتی ہے قربانی کے گوشت سے. یہ بھی ایک عوام کے اندر پایا جانے والا ایک غلط تصور ہے. بکثرت یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ ہوتا ہے اور روزہ کھلتا ہے قربانی کے گوشت کے ذریعے سے. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جلدی کرو، ہمیں روزہ کھولنا ہے. پوچھا جائے کہ بھائی روزہ کھولنے کا کیا مطلب، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں قربانی کے گوشت کے ذریعے سے روزہ کھولنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کون سا روزہ رکھا بھائی؟ عید الاضحیٰ کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سال کے 5 ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، اس میں روزہ رکھنے کا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا. ایک عید الفطر کا دن یعنی یکم شوال، اور اس کے بعد بقیہ 4 دن لگاتار ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے یہ 4 دن 10 11 12 13، یہ 5 دن عید الفطر کا پہلا دن، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد آنے والے 3 دن، یہ 5 دن سال کے وہ ہیں کہ جن میں کچھ روزہ رکھنا جو ہے یہ ممنوع ہے، انسان کو اس پہ روزہ رکھنے پہ گناہ ہوگا. ان دونوں چیزوں کی اصلاح بھی ضروری ہے. بہرحال حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن کچھ کھائے، آپ عید کی نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ کھا لیا کرتے تھے، اور آپ تمرات یعنی کچھ کھجوریں کھایا کرتے تھے جو طاق عدد میں ہوا کرتی تھی. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو آپ راستے کی مخالفت کیا کرتے تھے، راستے کو بدل دیا کرتے تھے. جانے کا راستہ الگ ہوتا تھا، آنے کا راستہ الگ ہوا کرتا تھا. وجہ اس کی میں عرض کر چکا ہوں تاکہ راستے میں لوگوں کی آمد و رفت اور چلت پھرت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو، اور مسلمانوں کی اس دن عید کا اور تہوار کا موقع لوگوں کے اوپر واضح ہو. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یوم النحر میں، یعنی قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن. وقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، کہ بے شک سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے سے ہم اس دن میں ابتدا کریں گے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن
چاہے وہ عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا، سب سے پہلے اس دن نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ثم نرجع، تو اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے، فننحر، اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کر لیا وہ ہمارے طریقے کو پہنچ گیا، یعنی اس نے ہمارے طریقے کے مطابق اس دن کو گزارا۔ ومن ذبح قبل ان نصلی، اور جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر ڈالا، فإنما هو شاة لحم، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی تو صرف گوشت کی بکری ہے، عجلہ لأہلہ، جس کو اس نے اپنے گھر کے افراد کے لیے جلدی ذبح کر ڈالا۔ یعنی ٹھیک ہے اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، بکری حلال ہو جائے گی ذبح کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ ایک شاۃ لحم ہوگی، شاۃ اضحیہ نہیں ہوگی، یعنی اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی، وہ بس ایک گوشت والی بکری ہے کہ جس کو کاٹ کر گھر والے کھا لیں، قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی۔ شرعی مسئلے کے مطابق شہر میں اور ایسی جگہوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، گاؤں دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، جمعے کی شرائط اور عید کی شرائط نہیں پائی جاتی، وہاں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن شہر میں اور ایسی جگہوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں شرعی مسئلے کے مطابق عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ چنانچہ شہر بھر میں کہیں ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز نہ ہوئی ہو تو قربانی کسی کے لیے بھی کرنا درست نہیں۔ اگر کسی نے کر لی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، دوبارہ وہ کرے۔ ہاں، اگر پورے شہر میں کسی بھی جگہ ایک جگہ عید کی نماز ہو چکی ہے، پہلے پورے شہر میں دوسری جگہوں پہ نہیں ہوئی، لیکن کہیں ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو چکی ہو تو سارے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ قربانی کرنے والے نے عید کی نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اگر عید کی نماز ہو گئی، مثلا عید کی نماز ہو چکی ہے لیکن قربانی کرنے والے نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، وہ قربانی کرتا ہے پھر جا کے کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قربانی کہیں نہ کہیں عید کی نماز کے بعد ہوئی ہے۔ اگر کہیں بھی عید کی نماز شہر میں نہیں ہوئی اور پھر قربانی کی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ لیس من النسک فی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ یہ گوشت کی بکری ہے جس کو اس کے گھر والوں نے جلدی ذبح کر ڈالا ہے، اس کے بارے میں آپ نے مزید یہ وضاحت فرمائی کہ لیس من النسک فی شیء، اس کا قربانی سے کسی درجے میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ قربانی نہیں ہوئی۔ وعن جندب بن عبد الله البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر ڈالا جانور کو، فلیذبح مکانها اخرى، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ومن لم یذبح، اور جس نے ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے عید کی نماز ادا کر لی پھر اس نے ذبح کیا، فلیذبح علی اسم اللہ تعالی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کر لے، اب اس کی قربانی ہو گئی اس لیے کہ اس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی ہے۔ وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر ڈالا اس نے اپنی ذات کے لیے یعنی اپنے کھانے کے لیے گوشت وغیرہ کا جانور اس نے ذبح کر ڈالا ہے، قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے عید کی نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا، فقد تم نسکہ، اس کی نسک یعنی اس کی قربانی، اس کی عبادت ادا ہو گئی، مکمل ادا ہو گئی۔ نسک عبادت کو بھی کہتے ہیں، مناسک کو بھی کہا جاتا ہے، قربانی کو بھی کہتے ہیں، حاصل اس کا یہ کہ اس کی قربانی تام ہو گئی، یعنی اس کی قربانی صحیح ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچنے والا بن گیا کہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کرنے والا بن گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے اور نحر فرمایا کرتے تھے مصلی میں، یعنی عیدگاہ میں۔ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو قربانی کرنے کا طریقہ پتہ چلے۔ عیدگاہ میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز میں شامل ہوا کرتے تھے، تو آپ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مصلی یعنی عیدگاہ میں قربانی کرتے تھے، اونٹ کا نحر کرتے تھے اور بکری یا گائے وغیرہ کا ذبح کرنے کا معاملہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ذبح اور نحر کے مسائل سے آگاہی ہو اور عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرتے ہوئے نحر کرتے ہوئے دیکھیں۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا کہ لوگوں کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے دو ایسے مقررہ دن ہیں کہ جس میں وہ کھیلتے ہیں اور جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ نیروز اور مہرجان کے دن تھے، یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے تہوار کے دن. تو مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان دو دنوں میں لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہوتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں، یعنی خوشی مناتے ہیں، تہوار کی حیثیت سے دن گزارتے ہیں، نیروز اور مہرجان کے دن. فقال آپ نے پوچھا کہ ما هذان الیومان، یہ کون سے دو دن ہیں؟ قالوا لوگوں نے بتایا کہ كنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ کہ یہ قدیم ہمارے زمانے جاہلیت سے دستور چلا آ رہا ہے کہ ہم ان دو دنوں میں جاہلیت کے زمانے سے کھیلتے چلے آتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے میں ان سے زیادہ بہتر دن عطا کر دیا ہے، اور وہ دن ہے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان نیروز اور مہرجان کے دن کے بدلے میں دو مسلمانوں کے لیے مذہبی تہوار کے طور پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن کو بیان کیا. لہذا مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو مذہبی تہوار کے دن ہیں. اگر کوئی شخص نیروز اور مہرجان کے دن کو اب بھی مناتا ہے یا اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے دنوں کو مناتا ہے، جیسے مختلف ڈیز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کرسمس ڈے کوئی منا رہا ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں بھی کوئی دن ہوتا ہے، اسی طرح فارسیوں اور پارسیوں کے ہاں کوئی دن ہوتا ہے، آتش پرستوں کے ہاں، اسی طرح مجوسیوں کے ہاں، صابیوں کے ہاں، مختلف اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار سے لوگوں نے جو تہوار کے دن مقرر کیے ہیں. اگر کوئی ان دنوں کو مناتا ہے اور ان دنوں میں خوشی وغیرہ کے موقع پر حاضر ہوتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں فقہاء نے واضح طور پر کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ایسے شخص کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار سے ہٹ کر کفار کے اور مشرکین کے تہوار کے دنوں میں ان کے دن منا رہا ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر، اسی طرح فتاوی شامیہ اور دوسرے فتاوی کی کتابوں میں فقہاء نے اس مسئلے کو بہت واضح طور پر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی کرسمس ڈے یا مثال کے طور پر کوئی نیروز اور مہرجان کے دن اگر کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو مبارکباد دیتا ہے اور اس دن کی کوئی مبارکبادی پیش کرتا ہے، کوئی کیک وغیرہ، جیسے آج کل کرسمس کے موقع پر اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے بعض مسلمان بھی اپنے کسی عیسائی فرینڈ کو، اپنے کسی عیسائی دوست کو جو ہے وہ کیک پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر ہیپی نعوذ باللہ جو ان کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی الفاظ ہیں، وہ الفاظ بھی باقاعدہ مسلمان کہہ رہے یا لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح کے کاموں کے بارے میں فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس نے اس دن گویا کہ ان کی تہوار میں، ان کی خوشی میں شرکت کر کے اس دن کی تعظیم کی ہے، اور یہ دن تعظیم کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلمان ہے اور عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع کے ذریعے سے اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے اندر اپنے مختلف قسم کے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ عیسائیوں، یہودیوں، اسی طریقے سے جو ہے مشرکین کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، کمیونسٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی عجیب ہمارے معاشرے کے اندر ایک خطرناک قسم کی ایک فضا چھائی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کریم کی نصوص کی اور قرآن کریم کی آیات کی واضح مخالفت ہے. آپ نے قرآن کریم کے اندر بکثرت ایک چیز دیکھی ہوگی، نہ ہو تو آپ اس کو دیکھیں قرآن کریم کے اندر کتنی کثرت سے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو تم اپنا دوست مت بناؤ. سورہ مائدہ کے اندر کتنا واضح طور پر یہ حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اسی رکوع میں آگے جا کے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارے دوستو اللہ اور اس کے رسول ہیں اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو مسلمان کا دوست مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کا دوست عیسائی نہیں ہوتا، یہودی نہیں ہوتا. مسلمان کا دوست کوئی مشرک یا کمیونسٹ یا دہری شخص نہیں ہوتا. ایک تو مسئلے کی روح سے دوست بنانا جائز نہیں،
دوسرا اس پر کتنا بڑا نقصان کا پہلو یہ ہے کہ جب انسان کسی عیسائی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کسی یہودی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کسی مشرک کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کسی ملحد اور زندیق کے ساتھ دوستی کرتا ہے، تو اس دوستی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس دوستی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس دوستی کا رنگ چڑھتا ہے. پھر ایک انسان اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ دوستی یاری کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ٹاپکس پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، ظاہری طور پر کلمہ گو ہے، اندر سے اپنے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ مشاہدے کی باتیں ہیں. اگر انسان آنکھ کھول کر دیکھے معاشرے میں تو آج یہ ہو رہا ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ماں باپ کو کہ یہ بچہ اغوا ہو چکا ہے. یہ بچہ اپنے ذہن و نظریات کے اعتبار سے ایمان سے بہت حد تک جو ہے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی، اگر اس کو اچھی صحبت، اچھی گیدرنگ فراہم نہ کی گئی تو ایک وقت میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ ایمان سے بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے بچوں میں بھی، اپنی نسلوں میں بھی اس چیز کو واضح کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے، ان کے ذہن و دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا دینا چاہیے کہ تمہارا دوست مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تمہارا دوست کوئی کافر و مشرک و یہودی یا نصرانی عیسائی یا کوئی ملحد اور زندیق نہیں ہو سکتا. آل عمران کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست مت بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کے ساتھ پینگے لڑانے میں لگ جائیں. اور اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، اس کی وجہ سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، سماجی رابطے کی ویب سائٹس وغیرہ. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم بیٹھ کے اپنی دوستیاں لڑا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ایک طوفان ہے جس کے اندر ہماری نیو جنریشن بہہ رہی ہے، اپنے ایمان سے بھی جانے کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے خدا را ہمیں اپنے گھر پر، اپنے افراد پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر کے ایک ایک فرد پر نظر رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایمان ہاتھوں سے نکل نہ جائے. یاد رکھیے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے نا. ایمان نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. بہرحال بات کہاں نکل گئی، لیکن میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمیں اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. اگر بچوں پر اس انداز سے نگرانی نہ کی گئی، ان کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کب ایمان سے چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہاں مشکات کے اندر بھی آپ وہ حدیث پڑھیں گے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر، اس کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے ہر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس شخص کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے. ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستیاں کر رہا ہے. اب جس کے ساتھ وہ دوستی کرے گا اسی کے دین پر ہو، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. صحبت کا اثر انسان کے تربیت پر، اس کی اصلاح کے ساتھ، اس کی ہدایت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بری صحبت سے انسان کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور اسی طرح نیک صحبت کی برکت سے انسان کے اوپر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلا کرتے تھے عیدگاہ کے لیے، یعنی نماز عید کی ادائیگی کے لیے آپ نہیں جایا کرتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیا کرتے تھے. وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ پیچھے حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ کھجوریں طاق عدد میں آپ کھا لیا کرتے تھے. ولا یطعموا، اسی طرح آپ نہیں کھایا کرتے تھے کچھ عید الاضحیٰ کے دن حتی یصلی، نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ کچھ کھایا کرتے تھے عید الاضحیٰ کے دن. رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی.
وعن کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کثیر ابن عبداللہ اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ سے اور وہ ان کے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے اندر پہلی رکعت میں تکبیر کہیں سبعاً 7، یعنی تعداد کے اعتبار سے 7 تکبیریں کہیں قبل القراءۃ، قراءت سے پہلے، وفی الآخرۃ، اور دوسری رکعت میں خمسن 5 تکبیریں کہیں قبل القراءۃ، قراءت سے پہلے۔ اس حدیث میں تکبیرات عیدین کا بیان ہے، یعنی اس کے اندر عیدین کی تکبیرات کو ذکر کیا گیا ہے کہ عیدین کی تکبیرات کتنی ہیں۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ عیدین کی تکبیرات جو ہیں وہ 7 ہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5۔ حضرات احناف کے مسلک کے مطابق عیدین کے اندر 6 تکبیرات زائدہ ہیں، 3 تکبیرات زائدہ پہلی رکعت میں ہیں، جس کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کر دی کہ قراءت سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات زائدہ ہیں قراءت کے بعد رکوع سے پہلے۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث حضرات ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ اصل میں اس میں مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں احناف کے نزدیک تو کل 6 تکبیرات زائدہ ہیں، لیکن دوسرے حضرات کے نزدیک تکبیرات زائدہ کی تعداد جو ہے وہ 6 نہیں بلکہ 6 سے زائد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل تکبیرات 12 ہیں۔ اسی طرح امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کل تکبیرات کی تعداد 12 ہیں، لیکن 12 ہونے پر تو تینوں کا اتفاق ہے، لیکن اس کے اندر کچھ فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیرات زائدہ کی تعداد 12 ہیں تکبیر تحریمہ کے بغیر۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر کا مطلب کیا ہوا کہ کل تکبیر کی تعداد، تکبیرات زائدہ کی تعداد مجموعی طور پر 12 ہے۔ لیکن امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک تکبیرات زائدہ کی تعداد 12 ہیں، یعنی اس کا مطلب بشمول تکبیر تحریمہ کے شامل ہونے کے ساتھ۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کو اگر ہم شامل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تکبیر تحریمہ کو اگر نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تکبیرات زائدہ کی تعداد 11 بن جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ احناف کے نزدیک 6 تکبیرات زائدہ ہیں، مالکی اور حنابلہ کے نزدیک 11 تکبیرات زائدہ ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 تکبیرات زائدہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 تکبیرات زائدہ اس طرح ہیں کہ 7 پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے، قرات شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیرات زائدہ کہی جائیں گی، اور 5 تکبیرات زائدہ دوسری رکعت میں کہی جائیں گی، وہ بھی قرات سے پہلے۔ 7 اور 5 12 ہو گئے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیرات زائدہ کہی جائیں گی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، جس کا مطلب تکبیر تحریمہ کو شامل کیا جائے تو 7 ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تکبیر تحریمہ، اس کے بعد پھر 6 تکبیرات زائدہ ہوں گی قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائدہ ہوں گی قرات سے پہلے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ 7 پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور دوسری رکعت کی 5، 7 5 12 ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، ان کے نزدیک بھی 12 ہو گئیں۔ لیکن 12 کے اعتبار سے فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہوا کہ احناف، مالکی اور حنابلہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کو شامل کر کے، جبکہ شوافع کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بغیر۔ احناف کے نزدیک 3 تکبیرات زائدہ پہلی رکعت میں ہیں قرات سے پہلے، اور 3 تکبیرات زائدہ ہیں دوسری رکعت میں۔ احناف کی دلیل اسی باب کے اندر آگے روایت آ رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیرات زائدہ کی تعداد پہلی رکعت میں 4 اور دوسری رکعت میں 4 ہیں۔ پہلی رکعت میں 4 کا مطلب تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں 4 کا مطلب رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ تو اس طرح سے رکوع کی تکبیر ملا لیں، یہاں سے تکبیر تحریمہ ملا لیں تو 4 4 ہو گئی، اور اگر ان دونوں کو خارج کر دیں تو 3 3 تکبیرات زائدہ ہو گئیں، اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ اچھی طرح سے یہ مسالک وغیرہ سمجھ لیجئے گا۔ اس باب کے اندر یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث احناف کے علاوہ بقیہ تینوں اماموں کی دلیل ہیں۔ احناف کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ وعن کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ۔ حضرت کثیر ابن عبداللہ اپنے والد اور ان کے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے اندر پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں قرات سے پہلے۔ شوافع کہتے ہیں کہ تکبیرات زائدہ جو 7 آپ نے کہیں، اس کے اندر تکبیر تحریمہ شامل نہیں تھی، اور مالکیہ حنابلہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اس کے اندر شامل ہے۔ فی الآخرۃ 5، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں آپ نے کہیں قرات سے پہلے۔
रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व दारमी वलाकिन रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अम्मार अन नबीही व अन जाफर इब्न मुहम्मद मुरसलन, हज़रत जाफर इब्न मुहम्मद रहमतुल्लाह से मुरसलन नकल किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये सब हजरात तकबीरात ज़ायदा कहा करते थे ईदैन के अंदर भी और इस्तिस्का की नमाज के अंदर भी। सबअन व खमसन यानी वही ईदैन की तकबीरात की तरह 7 पहली रकात में 5 दूसरी रकात में। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ईदैन की नमाज में तो साइद तकबीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ही थे, लेकिन इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि इस्तिस्का की नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 7 और 5 तकबीरें दोनों रकातों में जायद तकबीरें कहा करते थे। गोया इस्तिस्का की नमाज भी ईद की नमाज की तरह है। इस हदीस के जाहिर से इस्तिदलाल किया है हजरत शवाफी और हनाबिला ने। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ये दोनों हजरात फरमाते हैं कि जिस तरह ईदैन की रकातों में जायद तकबीरात कही जाती हैं, यानी पहली रकात में 7 और दूसरी रकात में 5, इसी तरह इस्तिस्का की नमाज में भी जायद तकबीरें कही जाएंगी। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ये दोनों हजरात फरमाते हैं कि इस्तिस्का की नमाज में जायद तकबीरें नहीं कही जाएंगी, यानी गोया इस्तिस्का की नमाज आम नमाज की तरह से है, उसके अंदर तकबीरात ज़ायदा का कोई मामला नहीं होगा। उनका इस्तिदलाल दूसरी रिवायत से है कि जिसमें जायद तकबीरों का बयान नहीं, और ये रिवायत जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है मुस्नद शाफी के अंदर, इस रिवायत से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल है। इस्तिस्का का मुस्तकिल आगे मसला आएगा, तफसील आ रही है। इस्तिस्का असल में बारिश तलब करने की नमाज को कहा जाता है कि जिसमें लोग जमा होकर नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला मौकूफ़ और रुका हुआ होता है। इस नमाज को नमाज इस्तिस्का कहते हैं। अहनाफ और मालिकिया के मसलक के मुताबिक ये आम नमाजों की तरह से 2 रकात पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ मांगते हैं, जबकि शवाफी और हनाबिला फरमाते हैं कि नहीं, ईदैन की तरह से इस नमाज की अदायगी होती है। हज़रत सईद इब्न अल-आस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सअलतु अबा मूसा व हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु फिल अज़हा वल फित्री। हज़रत सईद इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू मूसा और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा इन दोनों से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तकबीर कहा करते थे युकब्बिरु फिल अज़हा वल फित्री, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तकबीर कहा करते थे ईद उल अज़हा की नमाज में और ईद उल फितर की नमाज में। फ़क़ाल अबू मूसा, तो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, काना युकब्बिरु अर्बअन तकबीरहु अलल जनाइज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तकबीरें कहा करते थे तकबीरहु अलल जनाइज़, जनाजे की तकबीर की तरह। यानी जिस तरह जनाजे की तकबीर होती है कि जनाजे में 4 तकबीरें कही जाती हैं, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की तकबीर की तरह 4 तकबीरें कहा करते थे, यानी पहली रकात में 4 तकबीरें और दूसरी रकात में 4 तकबीरें। इसकी वजाहत मैंने पीछे अर्ज कर दी है कि 4 तकबीरों का मतलब ये है कि पहली रकात में तकबीर तहरीमा को शामिल करके 4 बन गई और दूसरी रकात में तकबीर रुकू को शामिल करके 4 बन गई। इस तरह से 4 हो गई, देखने में 8 हो गई, लेकिन हकीकत में ये 6 हैं, क्योंकि 2 तो नमाज की तकबीरें हैं, यानी तकबीर तहरीमा और रुकू की तकबीर, बाकी 3 पहली रकात में जायद हैं, 3 दूसरी रकात में जायद हैं। वानिल बराई रज़ी अल्लाहु तआला फ़क़ाल हुज़ैफ़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने सदक़ा, उन्होंने हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की बात की तस्दीक की और फरमाया कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने जो ये बात कही है ये सही कही है। वानिल बराई रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूविला यौमल ईद कौसन, हज़रत बरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद के दिन कौस यानी कमान दी गई। नूविला उअतिया के माने में है, यानी आपको दी गई एक कमान। फ़ख़तब अलैहि, आपने उस कमान पर टेक लगाकर खुतबा दिया। रवाहु अबू दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित है कि आपने कमान पर, या इसी तरीके से यह भी साबित है कि आपने नेज़े पर या तलवार वगैरह हाथ में लेकर, यानी आपने उस पर टेक लगाकर, और एक और हदीस से मालूम होता है कि आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर टेक लगाकर खुतबा दिया। तो खुतबा देते हुए मिंबर पर या इसी तरीके से कोई असा वगैरह के ऊपर टेक लगाकर खुतबा देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वान अताइन रहिमहुल्लाह मुरसलन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा खतब यातमिदु अला अनज़तिही इतिमादन, हज़रत अता फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दिया करते थे तो आप टेक लगा लिया करते थे अपने अनज़ा पर। अनज़ा पर यानी
اپنے نیزے پر آپ ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اعتماداً اچھے طریقے سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اعتماداً یہ یعتمدو کا مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کا مطلب یعنی اچھے طریقے سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اگلی روایت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہید الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا، یعنی عید کے دن عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز میں حاضر ہوا۔ فبدأ بالصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز عید کے ذریعے سے ابتدا کی، قبل الخطبتی، خطبے سے پہلے، یعنی خطبہ آپ نے پہلے نہیں دیا، آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کی، بغیر اذان ولا اقامت، آپ نے اذان اور اقامت کے بغیر آپ نے نماز پڑھائی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پڑھا کر آپ فارغ ہو گئے، قام متکئا علی بلال، تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، یعنی ان کو اپنے برابر میں کھڑا کیا اور آپ نے ان کے کندھے پر ٹیک لگایا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ووعظ الناس وذکرهم، آپ نے لوگوں میں وعظ بیان کیا، نصیحت کی۔ وحثهم علی طاعته، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارا۔ ومضى الى النساء، آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ومعه بلال، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فامرهن بتقوى اللہ، آپ نے ان عورتوں کو جا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی یعنی تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی، آپ نے ان کو حکم دیا۔ ووعظهن وذکرهن، آپ نے ان عورتوں کو وعظ کیا اور نصیحت فرمائی۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد رجع في طريق رجع في غيره، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جس راستے میں نکلا کرتے تھے، رجع فی غیرہ، آپ واپسی میں اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے لوٹا کرتے تھے۔ رواه الترمذی والدارمی۔ وعنه انه اصابهم مطر في يوم عید، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو بارش کا سامنا ہوا عید کے دن۔ اصابہم، لوگوں کو پہنچی بارش، یعنی مطلب بارش ہو گئی عید کے دن۔ فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن ابی الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى عمرو بن حزم وهو بنجران، حضرت ابو الحویرث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا، وہوا بنجران، جو کہ نجران کے گورنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ آپ نے اس خط میں یہ بات لکھ کر ان کو بھیجی، عجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، کہ عید الاضحیٰ کو تم جلدی ادا کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو اس دن قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے جلدی عید کی نماز ادا کیا کرو تاکہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لیے جلدی موقع ملے۔ وآخر الفطر، اور عید الفطر کی نماز کو کچھ تاخیر سے ادا کیا کرو تاکہ عید کی نماز سے پہلے لوگوں کو صدقہ فطر نکالنا ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کی لوگوں کو تنگی نہ ہو۔ وذکر الناس، اور لوگوں کو تم واعظ و نصیحت بھی کیا کرو۔ رواہ الشافعی۔ وعن ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو عمیر ابن انس اپنے کچھ چچاؤں سے نقل فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے کہ ان ربن، کہ کوئی قافلہ، کوئی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یشہدون، اور وہ قافلے کے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہم رأوا الہلال بالامس، کہ انہوں نے تو چاند گزشتہ دن دیکھ لیا تھا، یعنی یہ چاند کی رویت ایک دن پہلے ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اگلے دن جب وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے تو چاند گزشتہ کل دیکھ لیا تھا۔ فامرهم ان یفطروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان یفطروا، کہ وہ روزہ جو رکھا ہوا تھا اس کو کھول لیں، کیونکہ اس دن چاند کی رویت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے روزہ رکھ لیا تھا۔ جب رویت ہلال ثابت ہو گئی، اور جب رویت ثابت ہو گئی شہادت کے ذریعے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ کھول لیں۔ وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اگلی صبح کریں، یعنی عید کا پہلا دن تو گزر گیا، جب اگلی صبح کریں یعنی عید کا دوسرا دن آئے تو وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، کہ جب اگلی صبح لوگ کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف آ جائیں تاکہ عید کی نماز دوسرے دن پڑھی جائے۔ اس حدیث سے استدلال کر کے علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز پہلے دن نہ پڑھی جا سکی ہو
تو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی گویا کہ دوسرے دن پھر نماز کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ پہلے دن نہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ زوال تک وقت نہ ملا ہو، ورنہ عید کی نماز کا جو وقت ہے نا، یہ وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے زوال آفتاب تک کا وقت رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت نکلنے کے بعد، فجر کی نماز کا وقت جب نکل جائے تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ زوال تک کا وقت رہتا ہے، اس سے پہلے عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر صبح کے وقت میں نہیں پڑھی گئی تو پھر دوپہر میں نہیں پڑھی جائے گی زوال کے بعد، بلکہ پھر اگلے دن اس کو ڈیلے کیا جائے گا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ الفصل الثالث عن ابن جریج رحمہ اللہ قال اخبرنی عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قالا، حضرت ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عطاء رحمہ اللہ نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کر کے، یعنی ان دونوں صحابہ کرام سے نقل کر کے حضرت عطاء نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جائے گی، لم یکن یؤذن اذان نہیں دی جائے گی عید الفطر کے دن، اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن۔ ثم سألته، راوی حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے یعنی حضرت عطاء رحمہ اللہ سے پوچھا، بعد حین عن ذالک، کچھ وقت کے بعد اس سلسلے میں، فاخبرنی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قال اخبرنی جابر بن عبداللہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ اذان للصلاۃ یوم الفطر حین یخرج الامام ولا بعد ما یخرج۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ اذان عید کی نماز کے لیے نہیں ہوگی عید الفطر کے دن، حین یخرج الامام، اس وقت بھی نہیں ہوگی جس وقت کے امام نکلے، اور ولا بعد ما یخرج، اور نہ اس امام کے نکلنے کے بعد ہوگی، نہ امام کے نکلنے کے وقت میں ہوگی، امام جس وقت عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا ہے نہ اس وقت ہوگی، نہ عید کے نماز کے نہ اس کے نکلنے کے بعد جبکہ وہ ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے اور ممبر پر آ کے خطبہ دیتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے عید کی نماز کی اذان نہیں ہوگی۔ ولا اقامت ولا ندا، نہ اقامت ہوگی نہ اس کے اندر ندا یعنی اذان ہوگی، ولا شیء، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی مزید تاکید کرتے ہوئے دوبارہ یہی بات فرمائی کہ ولا ندا یومئذ ولا اقامت، کہ اس دن نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الاضحى ویوم الفطر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن نکلا کرتے تھے، فیبدأ بالصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے ابتدا کرتے تھے، یعنی مطلب سب سے پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ فاذا صلی صلاته قام، جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتے، قام تو آپ کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے، فاقبل علی الناس، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، وهم جلوس فی مصلاهم، لوگ اپنی جگہوں پر اپنے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ فإن كانت له حاجة ببعث، اگر آپ کو کوئی لشکر کے بھیجنے کی حاجت ہوتی، کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا، تو ذکرہ للناس، آپ اس حاجت کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تھے، یعنی آپ اپنی یہ حاجت ذکر کرتے تھے کہ کچھ لشکر کے افراد کو بھیجنا ہے تو کون کون تیار ہے، اس انداز سے آپ لوگوں کو تیار کیا کرتے تھے۔ او کانت له حاجت بغیر ذالک، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حاجت آپ کو ہوا کرتی تھی، امرهم بها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ وکان یقول، اور آپ اس موقع پر لوگوں کو صدقے کی تلقین کرتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے تصدقوا تصدقوا تصدقوا، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، گویا کہ تاکید کے طور پر کہ صدقہ نکالو صدقہ نکالو صدقہ نکالو۔ عید کے دن بطور خاص صدقہ نکالنے کی تلقین آپ اس لیے بھی فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک تہوار کا اور خوشی کا دن ہوتا تھا، تو اس دن میں خوشی منانے کے اندر کوئی معاشرے کا ایسا طبقہ نہ ہو کہ جو خوشی منانے کے اندر اپنے مال کی کمی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اور کسی کے بھی خوشی منانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، تو آپ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ صدقہ نکالو صدقہ نکالو صدقہ نکالو۔ اور اس کے لیے جیسے کہ پیچھے حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آپ الگ سے عورتوں کے مجمع میں بھی جا کر خطاب کیا کرتے تھے اور ان کو بھی صدقے کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور حدیث میں خود الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں، وَكَانَ أَكْثَرُ مَن يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ وَكَانَ أَكْثَرَ مَن يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، سب سے زیادہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی سب سے زیادہ صدقہ نکالنے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کی فطرت بنائی ہے کہ کسی کام پر اس کو اگر ابھارا جائے
کسی چیز پر اس کو تلقین کی جائے، ترغیب دی جائے، قرآن و حدیث کی نصوص کے ذریعے سے کسی نیکی کے کام کی تلقین کی جائے، تو مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے، یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، اور ویسے مشاہدہ اور تجربہ بھی یہ ہے کہ عورتوں کو بنسبت مردوں کے اللہ تبارک و تعالی نے دل کے اعتبار سے نرم پیدا کیا ہے، ان کے دل پر قرآن و حدیث کی نصوص کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کو لینے اور قبول کرنے میں مردوں سے آگے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت بنائی ہے، اور اس فطرت سے عورت کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، یعنی دین کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں بھی دیکھیے وکانا اکثر من یتصدق النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ نکالنے والوں میں عورتیں ہوا کرتی تھی۔ ثم ينصرف، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ فلم یزل کذالک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید کا طریقہ تھا، جس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ فلم یزل کذالک، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا یہاں تک کہ حتی کان مروان ابن الحکم، مروان ابن حکم کی حکومت آئی، فخرجت مخاصرا، راوی فرماتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، خرجت میں نکلا، مخاصرن، مخاصرن کا مطلب اس کی کوک پر ہاتھ رکھتے ہوئے، مروان ابن حکم کی کوک پر ہاتھ رکھ کر، جیسے ساتھ مل کر دو افراد چلتے ہیں اس طرح اس کی کوک پر ہاتھ رکھ کر میں چل رہا تھا، حتی اتینا المصلی، یہاں تک کہ ہم مصلی یعنی عیدگاہ میں آئے تو دیکھا کہ فیضا کثیر ابن السلط قد بنا ممبرن، کہ کثیر ابن السلط نے ممبر بنایا تھا، من طین، یعنی طین کا یعنی گارے کا، طین اصل میں گیلی مٹی کو کہتے ہیں، ولبن، اور اسی طریقے سے لبن کہا جاتا ہے اینٹوں کو۔ تو حضرت کثیر ابن سلط نے ممبر بنایا تھا عیدگاہ کے اندر، گارے کا، گیلی مٹی کا، اور اسی طریقے سے اینٹوں کا، انہوں نے جو ہے وہ ممبر بنایا تھا، تیار کیا تھا۔ فیضا مروان ینازعنی یدہ، تو مروان ابن حکم نے مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، ویجر کانہ یجرنی نحو المنبر، گویا کہ وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا تھا، وانا اجرہ نحو الصلاۃ، اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان کی یہ کوشش تھی کہ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ممبر پر جا کر بیٹھنا چاہتا تھا، کہ وہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا تھا پہلے، نماز سے پہلے۔ حالانکہ یہ بات ابھی ہم نے پیچھے حدیث میں کیا پڑھی ہے، حدیث میں ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے، خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے، تو خطبہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن مروان ابن حکم نے کیا کیا، اس نے یہ چاہا کہ میں خطبہ پہلے پڑھوں۔ فیضا مروان ینازعنی یدہ، مروان مجھ سے جھگڑا کرنے لگا، لفظی اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا مروان مجھ سے جھگڑنے لگا اپنے ہاتھ کے سلسلے میں، یعنی مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگا، کأنہ یجرنی نحو المنبر، گویا کہ وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا تھا، وانا اجرہ نحو الصلاۃ، اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا، یعنی میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ نہیں، پہلے خطبہ نہیں ہوگا، پہلے نماز ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ فلما رأیت ذلک منہ، جب میں نے اس کے اندر یہ بات دیکھی کہ وہ پہلے خطبہ کرنا چاہ رہا ہے اور خطبے کو نماز سے مقدم کرنا چاہ رہا ہے، تو قلت، میں نے اس سے کہا کہ این الابتداء بالصلاۃ، نماز کے ذریعے سے ابتدا کرنا کہاں چلا گیا؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سنت ہے ابتداء بالصلاۃ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی سنت یہی ہے کہ نماز کے ذریعے سے ابتدا ہوتی ہے، پہلے عید کی نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، تو یہ ابتداء بالصلاۃ کا مسئلہ کہاں جائے گا اگر تم پہلے خطبہ پڑھو گے؟ فقال، اس نے کہا، لا یا ابا سعید قد ترک ما تعلم، مروان ابن حکم نے کہا ہے ابو سعید، نہیں ایسا نہیں ہوگا، خطبہ میں پہلے پڑھوں گا، قد ترک ما تعلم، وہ چیز متروک ہو چکی ہے جو تم جانتے ہو، یعنی جو آپ کے علم میں ہے کہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھا کرتے تھے، خطبہ پہلے پڑھا جاتا تھا، اب وہ چیز متروک ہو چکی ہے، وہ چیز ترک کی جا چکی ہے۔ قلت، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے، مروان ابن حکم حاکم ہے، حکمران ہے، صحابی رسول سے کہہ رہے کہ وہ چیز جو آپ جانتے ہیں وہ متروک ہو چکی ہے، گویا سنت ترک ہو چکی ہے، اور اس کے ذہن میں جو تھا کہ خطبہ پہلے پڑھنا، یہ گویا کہ اس کام کی وجہ سے سنت کو ترک کرنے کا جو ہے وہ سنت کو ترک کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اور اس کو صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ اس کو ایک نفاذ کی شکل دینے کے لیے یوں کہنے لگا کہ وہ متروک ہو چکا ہے معاملہ۔ والذی نفسی بیدہ لا تأتوا بخیر مما اعلم ثلاث مرارا، ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نہیں لے کر آ سکتے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات جو میں جانتا ہوں، یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ فرمائی۔ ثم انصرف،
پھر وہ چلے گئے، یعنی نماز میں پھر انہوں نے شرکت نہیں کی، جماعت میں شرکت نہیں کی، ایسی جماعت میں ہی شرکت نہیں کی کہ جس جماعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی کھلا مخالفت کی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ کو اس طرح کے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے، آج بھی آپ کو اس طرح کے کہنے والے لوگ ملیں گے، دین کے کسی واضح اور صریح حکم کا انکار کرتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کو کہا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کے سامنے قرآن و حدیث کی نصوص اور روایات رکھی جائیں، تو آگے سے دھڑلے سے وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مروان ابن حکم کی بات یہاں نقل کی گئی ہے کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ سب ترک ہو چکی ہیں، یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ قدیم زمانے کا دستور تھا، یہ عربوں کی ثقافت کا حصہ تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو عورتوں کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اور ان کے چہرے پر حجاب ہونا یہ عورت کے لیے قید اور اس کے لیے ایک ظلم کی بات ہے۔ عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ نکلنا چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، جس طرح مرد حضرات جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، عورت بھی تو معاشرے کا ایک حصہ ہے، عورت کو بھی تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اس کی آزادی کے خلاف ہے کہ اس کو گھر کی چار دیواری میں بند کی جائے۔ ایسی باتیں آپ نے کتنی سنی ہوں گی، حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں، سود کے بارے میں، نماز کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، ٹوپی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، علم کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ سنت سے بڑھ کر کوئی چیز راہ حق اور صراط مستقیم کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ جو سنت کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ کوئی قیامت تک اس کے اوپر ایسا کوئی نیا راستہ نہیں نکال سکتا کہ جو سنت سے ہٹ کر ہو اور صراط مستقیم بھی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو مروان ابن حکم نے کہا کہ قد ترک ما تعلم، جو آپ جانتے ہیں وہ متروک ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کلا ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز لے کر نہیں آ سکتے جو میں جانتا ہوں۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، ثم انصرف، پھر وہ چلے گئے۔ رواہ مسلم۔ باب فی الاضحیہ، یہ باب اضحیہ کے بیان میں ہے۔ اضحیہ اضحویتن، اصل میں اضحویتن تھا، قربانی کو کہا جاتا ہے، قربانی کے جانور کو، جو قربانی کا جانور ہو، جس جانور میں قربانی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو، اس جانور کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ تھا اضحویتن، واو یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے۔ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا سیدن اور جیدن کا قاعدہ، کہ واو یا ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو اضحویتن میں دیکھیں واو اور یا ایک کلمے میں تھے، ان میں سے پہلا واو ساکن تھا، واو کو یا سے بدلا تو اضحویتن ہو گیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، اضحویتن ہو گیا، پھر ہا کے ضمے کو کسرے سے تبدیل کیا یا کی مناسبت سے، تو اضحیتن ہو گیا۔ اضحیہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ اس باب کے اندر قربانی کے کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور یہاں قربانی کے مسائل کو ذکر کرنے کی وجہ اصل میں عید کے بیان کا ہونا ہے، کہ عید کا بیان چونکہ چل رہا تھا اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز وغیرہ کا تفصیل سے تذکرہ احادیث میں گزرا ہے، تو اب اس مناسبت سے یہاں قربانی کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں بھی قربانی کا چونکہ ایک معاملہ عید کے دن سے انجام دیا جاتا ہے، اس مناسبت سے یہاں باب فی الاضحیہ قائم کیا گیا۔ الفصل الاول، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی حکم کے اعتبار سے حاشیے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت واجب، اور امام صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق سنت مؤکدہ۔ بہرحال سنت مؤکدہ ہو یا واجب، حکم کے اعتبار سے اور مسئلے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں کا حکم ایک ہی طرح کا ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کا ترک بھی گناہ کا سبب ہے، اسی طریقے سے واجب کا ترک بھی گناہ کا سبب ہے۔ تو حاصل یہ کہ سنت مؤکدہ کہیں یا واجب کہیں، نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ قربانی جو ہے وہ جس کے اوپر لازم ہو، وسعت اور کشادگی کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے، تو ایسے شخص کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ خود حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی۔ البتہ صاحب حیثیت پر قربانی لازم ہوتی ہے، ہر شخص پر نہیں۔
صاحب حیثیت وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو. جو قربانی زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے. البتہ فرق یہ کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ میں مال نامی کا ہونا شرط ہے، قربانی کے اندر مال نامی کا ہونا شرط نہیں. قربانی ہر سال لازم ہوتی ہے جتنا انسان صاحب حیثیت ہے، چاہے جتنی مرتبہ کر چکا ہو. جب وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی کے دن اگر آئیں گے تو قربانی لازم ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ایک دفعہ کر لیا اس کے اوپر بار بار کرنا لازم نہیں. ایسا نہیں ہے. حج کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ ہے یا قربانی ہے یہ سال بسال لازم ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح قربانی ہر شخص پر اپنی ملکیت کے اعتبار سے ہے، ہر شخص پر اپنی ملکیت کے اعتبار سے ہے. ایک شخص کی ملکیت کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا معاملہ نہیں ہوتا. مثلا گھر کے اندر اگر 4 افراد کما رہے ہیں تو ایک کی قربانی سے سب کی قربانی نہیں ہوتی. سب پر اپنی اپنی ملکیت، ذاتی ملکیت اور ان کی وسعت اور کشادگی کے اعتبار سے قربانی ہوتی ہے. چنانچہ گھر کے اندر اگر ایک سرپرست باپ ہے اور وہ کما رہا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، تو بچے اگر کما رہے ہوں تو باپ کی قربانی کرنے سے بچوں کی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح شوہر کی قربانی سے بیوی کی قربانی نہیں ہوتی. شوہر اگر مالک ہے، اس کے پاس حیثیت کے بقدر مال ہے، اس پر قربانی الگ ہوگی، بیوی پر قربانی الگ ہوگی. عموماً کثرت سے یہ غلط فہمی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے پاس حیثیت ہونے کے باوجود، گولڈ وغیرہ ہونے کی صورت میں وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتی، یہ سوچ کر کہ شوہر قربانی کر رہے ہیں. شوہر یہ سوچ کر قربانی نہیں کرتے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں یا ہم پر ہماری بیوی کی جانب سے قربانی لازم نہیں، اور بیویاں یہ سوچ کر نہیں کرتی کہ ہم کہاں سے کریں، ہم کماتے تو نہیں ہیں. تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے عورتوں کی قربانیاں بعض اوقات رہ جاتی ہیں. ان کو تائیوں سے بچنا چاہیے. تفصیلات ویسے کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہاں میں نے اہم موٹی موٹی باتیں ذکر کی ہیں، باقی حدیثوں کے اندر تفصیلات دیکھیے. الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدہ وسمى وکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی. املحین جو چتکبرے تھے، اقرنین دونوں سینگ والے تھے. املح اصل میں چتکبرے رنگ کو کہا جاتا ہے. حاشیے میں ذکر کیا گیا ہے الاملح الذي يخالط سواده بياضه، جس کے اندر کالک اور سفیدی دونوں ہوں، سیاہی اور سفیدی دونوں ہوں، جس کو چتکبرا رنگ کہا جاتا ہے، 2 رنگا. تو آپ نے 2 ایسے مینڈھوں کی قربانی کی جو املح تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ چتکبرے رنگ کے تھے، کالے اور سفید. اقرنین دونوں سینگ والے تھے، یعنی ان کے سینگ تھے. ذبحهما بیدہ، آپ نے ان دونوں کو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے. وسما، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور آپ نے تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی فرمائی. قال راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیتہ، میں نے دیکھا کہ واضعا قدمہ، آپ نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوئے تھے علی صفاحہما، اس جانور کی علی صفاحہما، ان دونوں مینڈوں کے کندھے پر. صفا اصل میں پہلو کو کہتے ہیں، یعنی ان کے پہلو پر، آپ نے ان کے پہلو پر پاؤں رکھے ہوئے تھے. وَيَقُولُ، اور آپ یہ پڑھ کر ذبح کر رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر. اس حدیث میں اقرنینی کے لفظ میں ایک بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جانور کی قربانی کے اندر ایک ٹرینڈ بنتا ہوا نظر آ گیا ہے، یعنی ٹرینڈ نظر آتا ہے دیکھنے میں، ہر سال اس کے اندر اور مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور اگر سینگ والا ہو تو وہ خوبصورت نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے سینگ کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں جانور کو تکلیفیں بھی پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے سینگ والے جانور کی قربانی کی. جانور چاہے سینگ والا ہو یا بغیر سینگ والا، دونوں کی قربانی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ سوچ غلط ہے، یہ ٹرینڈ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ یوں کہا جائے کہ سینگ والا جانور برا لگتا ہے یا سینگ والا جانور خوبصورت نہیں ہوتا، سینگ والے جانور کی قربانی جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. یہ سوچ غلط ہے. بھائی اگر اچھی نہیں سمجھی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 مینڈوں کی قربانی کی، دونوں کے دونوں سینگ والے تھے. اس لیے اس سوچ کو صحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سوچ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں وہ جانوروں کے سینگ نکلنے نہیں دیتے، یہ نکلتا ہے تو اس کے اندر مختلف کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے اس کو ضائع کرنے اور اس کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ جانوروں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ عمل درست نہیں ہے، یہ سوچ قابل اصلاح ہے تاکہ معاشرے کے اندر اس سوچ کے صحیح ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بند ہو. قال رأيته واضعا قدمه على صفاحهما،
راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان دونوں مینڈوں کے پہلوؤں پر قدم رکھا ہوا تھا اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آپ ذبح کر رہے تھے۔ جانور کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر تسمیہ کے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے یا بھولے سے۔ اگر بھولے سے کیا ہے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی، جان بوجھ کر کیا ہے تو قربانی نہیں ہوتی، اور اگر بھولے سے ہو گیا تو قربانی ہو جاتی ہے۔ حاصل اس کا یہ کہ متروک التسمیہ عامدن، یعنی وہ جانور جس پر تسمیہ چھوڑ دیا گیا ہو، تسمیہ نہ پڑا گیا ہو، جان بوجھ کر نہ پڑا گیا ہو تو قربانی نہیں ہوتی، یعنی اس جانور کو گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھولے سے نہ پڑا گیا ہو تو پھر قربانی ہو جاتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے کا حکم دیا، یعنی آپ نے کسی کو کہا کہ مینڈا لے کر آئیں تاکہ آپ اس کی قربانی کریں گے، تو آپ نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ ایسا مینڈا لے کر آؤ اقرنا جو سینگ والا ہو، یطؤ فی سوادن جو کالک میں سیاہی میں چلتا ہو۔ سیاہی میں چلنے کا مطلب اس کے پاؤں میں رنگ کالا ہو۔ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ اور وہ بیٹھتا بھی سیاہی میں ہو، یعنی اس کے پیٹ کا حصہ جو زمین پر بیٹھتے ہوئے لگتا ہے اس میں بھی سیاہی ہو۔ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ اور دیکھتا بھی سیاہی میں ہو، یعنی اس کے آنکھوں کے گرد حلقے بھی سیاہ ہوں۔ فَأُتِيَ بِهِ ایسا مینڈا لایا گیا لِيُضَحِّيَ بِهِ تاکہ آپ اس کو ذبح کریں۔ قالا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ حلمی المدیہ، اے عائشہ چھری لے کر آؤ، چھری لے کر آؤ اپنے مدیہ اصل میں کہتے ہیں چھری کو۔ آپ نے فرمایا عائشہ چھری لے کر آؤ، ثم قال پھر آپ نے فرمایا کہ اشحذیھا بحجر اس کو پتھر سے تیز کرو، ففعلت انہوں نے یہ کام کیا، ثم اخذھا پھر آپ نے اس چھری کو لیا، واخذ الکبش اور مینڈے کو پکڑا، فاسجعہ آپ نے اس کو لٹایا، ثم ذبحہ پھر آپ نے اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد آپ نے یہ کہا اللہم بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما میری جانب سے، آل محمد کی جانب سے اور امت محمدیہ کی جانب سے۔ ثم ضحى به پھر آپ نے اس کی قربانی کی۔ ایک جانور میں سب کی نیت آپ نے کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کی طرف سے قربانی کی۔ ایک جانور کی قربانی گھر کے افراد کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی کے ساتھ یہ مسئلہ پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک بکرا قربان ہو گیا تو سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یاد رکھیے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈھا یہ سب ایک ایک فرد کی جانب سے قربان کیے جا سکتے ہیں، دو افراد کی جانب سے بھی ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ البتہ گائے ہے، بیل ہے، اسی طرح بھینس ہے یا اونٹ ہے، ان کی قربانی 7 افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے، 7 افراد سے زیادہ افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ سوچ کے ایک بکرا قربان کر دیا یا ایک گائے کسی گھر میں قربان ہو گئی تو بھلے قربانی کے افراد اس میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سارے گھر کی طرف سے کافی ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت محمدیہ کی جانب سے قربانی کی، یہ سب کی جانب سے قربانی نہیں بلکہ ایصال ثواب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نیت فرمائی۔ اور اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو اپنی طرف سے کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، آپ کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ اور الحمدللہ یہ مزاج لوگوں کے اندر بہت کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بکثرت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ جانوروں کی قربانی کرنے میں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قیمتی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت اچھی سوچ ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 قربانی کیا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی، رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ذبح مت کیا کرو مگر صرف مسنہ کو۔ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو 2 دانت کا کہا جاتا ہے، جس کی عمر پوری ہو گئی ہو، اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ مسنہ اصل میں ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس مسنہ کا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جانوروں میں جس کا سال پورا ہو گیا اس کو مسنہ کہتے ہیں، درمیانے جانوروں میں جیسے گائے بیل کے اندر 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اس کو مسنہ کہتے ہیں، اور اونٹ وغیرہ کے اندر، اونٹ اونٹنی کے اندر 5 سال جس کے کمپلیٹ ہو چکے ہوں اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو مسنہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اصطلاح شرع میں مسنہ اسے کہتے ہیں جس کے 2 دانت نکل گئے ہوں، سنی جس کو کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں۔ تو وہ سنی کب ہوتا ہے؟ چھوٹے جانوروں میں سال پر، درمیانے جانوروں میں 2 سال پر، اور بڑے درجے کے جانوروں میں
5 سال پر، کیونکہ 3 طرح کے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے نا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈھا، یہ ہلکے درجے کے جانور ادنا، اور درمیانے درجے کے جانوروں میں گائے ہے، بیل ہے، اسی طریقے سے جاموس ہے یعنی بھینس وغیرہ، یہ درمیانے درجے کے جانور ہیں، ان میں 2 سال کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ اور اس سے اوپر کے درجے کے ایک اور جانور ہیں یعنی اونٹ، اونٹنی وغیرہ، تو ان کے اندر 5 سال کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو عمریں ذکر کی گئی ہیں کہ 1 سال یا 2 سال یا 5 سال، ان عمروں پر پہنچ کر ان جانوروں کو مسنہ کہتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے، لا تذبحوا الا مسنۃ، آپ نے فرمایا کہ قربانی نہ کیا کرو مگر صرف مسنہ کی کیا کرو۔ کیا مطلب؟ جس کی عمر کمپلیٹ ہو چکی ہو۔ ہاں، الا ان یعثر علیکم، اگر تم پر یہ بات مشکل اور گراں ہو جائے کہ تمہیں کوئی عمر کا جانور نہ مل رہا ہو، فتذبحوا جزعۃ من الضان، تو بھیڑ اور دمبے وغیرہ کے اندر تم جزع بھی ذبح کر سکتے ہو۔ جزع کسے کہتے ہیں؟ جزع کا مطلب جس کا سال مکمل نہ ہوا۔ دیکھیں بھیڑ دمبا وغیرہ چکتی والا ہو یا بغیر چکتی والا، اس کی عمر کتنی ہے؟ سال کمپلیٹ ہونا نا، تو اگر کسی کا سال کمپلیٹ نہ ہو تو اس کو جزع کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھیڑ یا دمبے کا، چاہے وہ چکتی والا ہو یا بغیر چکتی کا، اس کی اگر عمر پوری نہ ہو یعنی سال کمپلیٹ نہ ہو، 10 مہینے ہوئے ہوں، 9 مہینے ہوئے ہوں، 8 مہینے ہوئے ہوں، تو اس کو جزع کہتے ہیں۔ اس جزے کی قربانی صرف اور صرف بھیڑ اور دمبے میں جائز ہے، بکرا بکری میں جائز نہیں، اونٹ میں جائز نہیں، گائے میں جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اونٹ کی عمر 5 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگی قربانی نہیں ہوگی، گائے بیل کے اندر، بھینس کے اندر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی، بکرا بکری کے اندر سال سے 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بھیڑ یا دمبا جو چکتی والا ہو یا بغیر چکتی والا، اگر اس کی عمر کا 1 سال مکمل نہ ہوا ہو تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ 2 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کے 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، 6 مہینے سے کم میں قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ بھیڑ یا دمبا اگر 5 مہینے کا ہو، 5.5 مہینے کا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ کہ وہ اتنا فربا ہو کہ دیکھنے میں سال کا محسوس ہوتا ہو، دیکھنے میں سال کا محسوس ہوتا ہو۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ اور دمبے میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کی قربانی اگر سال کمپلیٹ نہ بھی ہو تب بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ جو میں نے عرض کر دی۔ رواہ مسلم۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غنم دیے، غنم یعنی بکریوں وغیرہ کے ریوڑ دیے۔ یقسمها علی صحابته، اس یعنی آپ نے یہ کہہ کر ان کو دیے کہ یقسمها علی صحابته کہ وہ اپنے ساتھیوں پر اس کو تقسیم کر دیں، ضحایا بطور قربانی کے، کہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، لوگ اس کی قربانیاں کریں گے۔ فبقی عتود، آخر میں ایک بکرا بچ گیا، ایک بکرا یا بکری بچ گئی۔ عتود اصل میں معز کے بچے کو کہتے ہیں، اولاد المعز، یعنی بکرا یا بکری کے جو چھوٹی عمر کے ہوں، جن کی سال کمپلیٹ نہ ہو، ان کو عتود کہتے ہیں۔ تو فبقی عتود، ایک بکری کا بچہ بچ گیا، فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ بکری کا ایک بچہ بچ گیا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا ضحی بہ انت، ضحی بہ انت، کہ تم اس کی قربانی کر لو۔ اس میں جو آپ نے فرمایا نا کہ ضحی بہ، تم اس کی قربانی کر لو، انت، یہ ضحی کے اندر انت موجود ہے، کیونکہ ضحی امر ہے نا، اور امر جب واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تو اس کے اندر امر کے اندر انت ضمیر تو خود موجود ہے، لیکن الگ سے انت ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ یہ تمہارے لیے خصوصیت ہے کہ تم اس کے لیے تم اس کو ذبح کر سکتے ہو، کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص اس بات کی خصوصیت فرمائی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی صحابی کی خصوصیت کی وجہ سے آپ نے مسئلے سے ہٹ کر ان کو کسی بات کی اجازت دی ہو، جیسے کہ ایک موقع پر ایک صحابی سے غلطی سے نماز عید سے پہلے ذبح ہو گیا جانور، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے اور کے لیے اجازت نہیں، لیکن آئندہ نہ کرنا۔ تو آپ نے اس موقع پر خصوصیت کے طور پر ان کو اجازت دی لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دی۔ اسی طرح یہاں اس موقع پر دیکھیں، بکری کا بچہ جس کا سال کمپلیٹ نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ان کو اجازت دی بطور خصوصیت کے، آپ نے فرمایا ضحی بہ انت، تم قربانی کر لو اس کی، انت تم کر لو، یعنی تمہارے لیے خصوصیت کے طور پر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت کسی اور کو نہیں ہے۔ اور پھر روایت قلت،
ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اصابنی جزع، مجھے ایک جزع ملا ہے. جزع کا مطلب یعنی بھیڑ یا دمبے وغیرہ کا سال سے کم کا جانور. قال آپ نے فرمایا ضحی بہ، تم اس کی قربانی کر لو. یہاں انتا نہیں فرمایا کیونکہ یہ خصوصیت نہیں بلکہ یہ تو مسئلے کی روح سے درست ہے، اس لیے کہ مینڈھا یا اسی طریقے سے دمبا چکتی والا ہو یا بغیر چکتی والا، اس کی قربانی جو ہے سال سے کم بھی ہو تب بھی ہو جاتی ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے اور نحر کیا کرتے تھے مصلی میں، یعنی عیدگاہ میں ہی آپ ذبح اور نحر کیا کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن سبعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ یعنی گائے 7 افراد کی جانب سے ہے، والجزور اور اسی طرح اونٹ بھی جو ہے وہ 7 افراد کی جانب سے ہیں. جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اونٹ 7 افراد کی جانب سے ہوتا ہے. امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ 10 افراد کی جانب سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلک جمہور کا نہیں. ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ اونٹ بھی گائے کی طرح 7 افراد کی جانب سے ہوتا ہے. 7 افراد سے زیادہ اونٹ کے اندر حصے نہیں ہوتے، چاہے وہ اونٹ یا گائے کتنے ہی فربا ہوں، کتنے ہی گوشت والے ہوں، کتنے ہی ہیوی اور کتنے ہی بڑے قسم کے کیوں نہ ہوں، ان کے اندر 7 ہی حصے ہوں گے. اسی طرح چاہے وہ کتنے ہی کمزور ہوں اور چاہے وہ جو ہے وہ گوشت کے اعتبار سے کتنے قلیل کیوں نہ ہوں، ان کے اندر 7 ہی حصے ہوں گے. اسی طرح بکرا چاہے کتنا ہی فربا اور کتنا ہی موٹا اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دیکھنے میں گائے کی ایک طرح قد کا معلوم ہوتا ہو، لیکن اس کی قربانی صرف ایک فرد کی جانب سے ہوتی ہے. رواہ مسلم و ابو داؤد واللفظ له. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضهم ان يضحي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن داخل ہو جائیں، اور اراد بعضکم، اور تم میں سے بعض کا یہ ارادہ ہو کہ ان یضحیہ کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہو، فلا یمس من شعرہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں میں سے کچھ نہ چھوئے، وبشرہ، اور اپنے کھال میں سے کچھ نہ چھوئے، شیئن کچھ بھی، یعنی اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو نہ کاٹے. ایک اور روایت میں کہ فلا یأخذن شعرا، اس کو چاہیے کہ ہرگز بال کو نہ کاٹے، ولا یقلمن ظفرا، اسی طریقے سے اپنے ناخن کو نہ تراشے. وفی روایت من رأى ہلال ذی الحجہ، اسی طرح ایک روایت میں کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں میں سے کچھ نہ لے. رواہ مسلم. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ حکم مستحب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں. لہذا اگر کسی نے کاٹ لیے تو کوئی اس کی وجہ سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا اور نہ کوئی گناہگار ہوگا، البتہ ایک مستحب کام ہے، اس کے لحاظ رکھنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ہلال ذی الحجہ دیکھ چکا ہو اور چاند نظر آ گیا ہو، مہینہ شروع ہو گیا ہو، اور کسی کو اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے ہوئے 40 دن پورے ہو رہے ہوں، تو اب اس کے لیے مزید ڈیلے کرنا اور مزید اس کے لیے 10 دن تک انتظار کرنا، یہ سوچ کر کہ قربانی کے بعد میں اپنے بال و ناخن کاٹوں گا، یہ اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ 40 دن کا عرصہ اس کا پورا ہو چکا ہے. اب 40 دن کے بعد اس کے لیے مزید ڈیلے کرنا اور اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ 40 دن سے زیادہ ناخن اور بال وغیرہ کو کاٹے اور صفائی وغیرہ کیے بغیر گزارنا، اس حالت میں انسان کے لیے 40 دن اگر گزر جائیں تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے. تو گناہگار ہونا ظاہر ہے کہ یہاں پہ مسئلہ گناہگار ہونے کا ہے، لہذا اب مستحب کا حکم متروک ہوگا اور یہ گناہگار ہونے سے بچنا ضروری ہوگا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من ایام، دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں کہ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ جن کے اندر نیک اعمال کا سر انجام دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، من هذه الایام العشرہ، ان 10 دنوں کے مقابلے میں. گویا ان 10 دنوں کے مقابلے میں سال کے اور کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اندر اعمال صالحہ اور عبادت کے کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسند ہوں. اس حدیث کی روح سے بعض حضرات نے یہ بھی کلام کیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، یا یہ کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. ایک قول یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہتر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ بہتر ہے، اور تیسرا قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہے.
رمضان کا آخری عشرہ دن راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل اس لیے ہے کیونکہ اس میں رات میں شب قدر رکھی گئی ہے، جو شب قدر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنوں کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ ان دنوں میں ایک دن ہے عرفے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو گویا رمضان کا آخری عشرہ بھی اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، اور ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر و منزلت کا کیا عالم کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ولیال عشر کہہ کر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال یہ بڑے مبارک دن ہیں، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں دیکھیے آگے کیا کہا کہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں، الا رجل، ہاں مگر وہ شخص جو خرج بنفسہ و مالہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا نفس یعنی اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کے نکلا ہو، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور وہ کچھ بھی لے کے واپس نہ آئے، یعنی اس نے جان بھی جان آفرین کے حوالے کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا یعنی شہید ہو گیا۔ ایسا شخص جو جہاد میں نکلا، جان مال دونوں کی شہادتیں پیش کر دیں، ایسا شخص اتنی عظیم قربانی پر فائز ہونے کے بعد وہ تو ان 10 دنوں سے زیادہ قیمتی عمل کرنے والا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی عمل جو ہے ان 10 دنوں کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے عمل کی اتنی زیادہ قدر و منزلت اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔